پہلے معراج شریف کے بارے میں تھوڑا سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ معراج عروج سے ہے۔ معراج کا ایک معنی لغت میں سیڑھی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب حرم شریف سے، مکہ پاک سے بیت المقدس اور پھر لامکاں کا جو سفر ہے، یہ سفر معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2.5 سال تک سرکار محصور کر دیے گئے شیب ابی طالب کے اندر۔ یہ گھاٹی ہے، یہاں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے محبت کرنے والوں کو یہاں قید کیا، محصور کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی تعلق ختم کیا۔ انہوں نے نہ کوئی کھانے کی چیز دیں گے، نہ پہننے کے لیے، نہ پینے کے لیے، کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی کلام نہیں رکھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات ان کی سنے گا نہیں۔ یہ 2.5 سال تک اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں اور آپ کے صحابہ کو رہنا پڑا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی یہ محبت کا رشتہ، تعلق کا رشتہ، اور بہت ہی غمخوار جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے بھی رحلت کی۔ تو یہ دکھ تکلیفیں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف کفار کی تکلیفیں، مشرکین کی تکلیفیں، ایک طرف آپ کو جو ہے اپنوں کا غم جانے کا۔ تو معراج کی ایک بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت اہل علم نے لکھی ہے کہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنے پاس اسی لیے بلایا کہ اے حبیب آپ کا غم ہلکا ہو جائے۔ آپ کا جو غم ہے، آپ کے دل پر جو بوجھ ہے، جب ہماری زیارت کریں گے، آئیں گے تو وہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک تو اس کی حکمت یہ تھی کہ اس بلا کر، اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے معراج شریف کی کہ اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیں سارے احکام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے اس کی اہل علم نے کہا اتنی قدر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ نے یہ تحفہ نماز عطا فرمایا ہے۔ اور پھر 50 سے 5 پر، یعنی پہلے 50 فرمائیں، یہ 50 فرض ہوں گی، اور پھر اس 50 سے پھر 5 رکھی گئی۔ کیسے رکھی گئی یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے۔ بس 50 سے 5 فرض رہی، اور جب فرض 5 رہی تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ثواب وہی 50 والا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی حکمت، نماز، اللہ نے یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا، تو اب جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، ان کو کچھ تعلق ایسا بھی تھا جس میں حضرت صدیق اکبر ہے، ان کو ہر بات کرنے کی بھی اجازت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بھی ہیں، آپ کے دوست بھی تھے، بڑا ایک قربت کا رشتہ تھا۔ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے خود زیارتاں کران دیو،
آپ گئے اور رب کی زیارت کی، اپنی مبارک آنکھوں سے مولا کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ اب آپ کو تو رب نے یہ شان دے دی، ساڈے واسطے تحفہ کیے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو اب ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام، فرمایا میں وہاں جا کر رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، ساتھ تحفہ بھی لے آیا ہوں۔ اب میرا معراج یہ تھا کہ میں وہاں پہنچ کر رب کو دیکھ کر آیا ہوں، تمہارا معراج یہ ہے کہ وضو کر کے مسجد میں پہنچ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر جب نماز مکمل کرو گے، الصلاۃ معراج المومنین، پھر یہاں تک نہیں رکھا کہ ایک دے دیا تحفہ بھئی آپ کے لیے اور کسی کے، نہیں، ہر مومن کے لیے، ہر مومن کی معراج نماز ہے، ہر مومن کا عروج نماز ہے۔ حدیث پاک میں جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، آواز اگر بیٹا ایکو بند ہو جائے ویسے ٹھیک ہے، ایکو اگر، جزاک اللہ، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ یہیں کھڑا ہے پہلی رکعت کے اندر، تو اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت اس پہ کرتے ہیں اور اس کی چاشنی وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ یہاں ممکن ہے انسان ہے کہیں خیال میں چلا ہوا ہے تو وہ رحمت جو ہے اس وقت، وہ فیض، وہ برکت اس وقت نہیں ملتی اس کو۔ دوسری رکعت میں اللہ پھر نظر رحمت کرتے ہیں اس بندے پر جو نماز کے لیے کھڑا ہے۔ اگر پھر وہاں وہ پھر بھی غفلت میں کھڑا ہے تو پھر واپس لوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ تشہد تک پھر بھی رعایت ہوتی ہے، بندہ اب تو لوٹا، میری نماز کے لیے بیٹھا ہے، میری نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تشہد تک بھی اگر وہ تھوڑا سا توجہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی وہ رحمت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ بندہ نماز میں اللہ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق کان کے اندر گفتگو کر رہا ہو۔ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ اب میں حضرت کے کان میں بات کروں، حضرت میرے ساتھ کرے، ہمارا تعلق ثابت ہوا کہ نہیں؟ تھوڑا جلدی، جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ بولے گا تعلق ثابت ہوا۔ میں کان میں بات کروں، اگر کوئی بھی ایسی شخصیت جس کو آپ بہت بڑی سمجھتے ہیں، اگر ان کے کان میں بات کرنے کی اجازت مل جائے تو آپ بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ تعلق ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تعلق ہے۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیا کرتے تھے اور سال سال تک صحابہ کی جرت نہ پڑتی کہ حضور سے گفتگو کر سکے، ایسے چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ وہ کہتے ہم انتظار میں ہوتے کوئی بدو آئے، کوئی دیہاتی بندہ آئے اور حضور سے سوال کرے اور ہمیں علم ہو جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہیں کر سکتے تھے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اب کیا صدیق اکبر سوال بھی کرتے، بات بھی پوچھ لیتے، حضور ان کی کان میں بھی بات کر لیتے، سرکار ان کے کان میں کر لیتے، وہ حضور کے کان میں کر لیتے، تو تعلق ثابت ہو رہا ہے۔ بھائی اس سے بڑا قرب اور کوئی ہے؟ تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور میرے آقا نے فرمایا ایسے ہے بندہ جیسے رب کے کان میں بات کر رہا ہے۔ اب بھی تو در در پہ دھکے کھائے گا، اب بھی مصیبت آنے پر تو کبھی کسی شوف کے پیچھے لگ جائے گا، اب بھی دھکے بھی کبھی کسی کا دروازہ کھٹکائے، کبھی کسی کا کھٹکائے گا۔ اتنا تیرا قرب تیرے رب کے ساتھ تجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ذریعے سے دے گئے، تو یہاں کھڑا ہو اللہ اکبر کہے تو ڈائریکٹ ہی تیری باتیں، تیری گفتگو، تیرا تعلق، تیرا قرب دنیا سے کٹ کے ڈائریکٹ مولا کے ساتھ ہو گیا ہے۔ جسے معراج حضور کہیں، وہ تحفہ جسے رب بلا کر حضور کو امت کے لیے دیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب تکلیفیں آتی تھی نا
बीमारी कोई दूर नहीं होती थी। हम हजूर बीमारी है, तकलीफ है, दूर नहीं होती। फरमाया सजदे बढ़ा दो। जिंदा कौम से बात कर रहा हूं। मुमकिन है कि आप अपने मिजाज में रहने वाले हो। बीमारी बच्चों को सिखाएं। घर में रिस्क में बरकत नहीं, बच्चों को वुजू में रह के कहे बेटा नफल नमाज शुरू करो, फर्ज के अलावा नफल पढ़ाओ। जिसकी रिस्क रोटी बाहर जा रहे हो ना, मजदूरी के लिए जा रहे हो, घर वालों को कहते टीवी नहीं ऑन करना, मोबाइल पे बैठ के ऑल फोन नहीं देखना। रिस्क चाहिए, रोटी चाहिए, हम मजदूरी करने जा रहे हैं, तुम मुसल्ले पे बैठ जाओ। ये वजीफा कब का था? 100% मुसलमानों में 5% भी नमाजी सही नहीं। मस्जिदें वीरान है और गंद खाने आबाद है। आज एक मदारी मैजिशियन आकर बाहर कोई डुगडुगी बजाए ना, 1000 बंदा जमा हो जाएगा। मस्जिद में अजान आ रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह का आने को तैयार कोई। फिर कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया है, साडे कारोबार भी बैठ गए ने, साडी जमीना दे उत्ते भी फायदा नहीं होता। पहले काम ठीक सी, हुण भाई काम अपने ते सेट करना। या अल्लाह मेरा हाल देख, क्या हो गया मुझे। रब कहता है पहले अपना नामा अमाल देख, अपने ते गौर ते कर, तू की है, तो मेरी तरफ आया नहीं, बढ़ा नहीं, कोशिश नहीं की। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अगर हम चाहें कि हमारे मुकद्दर संवरे और बने, सहाबा कहते थे एक चीज पर कंफर्म था। आपको पता है कि ये जो फतवा कुफ्र है किस चीज पर लगाया जा सकता है? जिस पर सहाबा का इत्तफाक था, वो किस बात पर था? जहां सहाबा का इजमा हो जाए ना, उस इजमा को जो वो बोल दे, उस इजमा का इनकार कुफ्र है, उसकी मुखालफत भी कुफ्र है। उसको मानना फर्ज की तरह, जैसे कुरान और हदीस फर्ज है, सहाबा के इजमा को मानना भी ऐसे फर्ज है। वो कहते हैं एक फतवे पर हम जमा थे। वो कौन सा फतवा था? कहा बेनमाजी को हम काफिर समझते थे। बेनमाजी को काफिर समझते थे। जब सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया कि आप जंग कर रहे हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जिन्होंने ज़कात के इनकार किया, हम ज़कात नहीं देते, उनके साथ जंग के लिए तैयार हो गए हो, वो कलमा पढ़ते, आप जंग कर रहे हो। तो कहा इसीलिए मैं उनके साथ जंग कर रहा हूं। जब भी अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया है, जहां भी नमाज है वहां ज़कात का जिक्र जरूर आया। तो लगता यह है कि नमाज की तरह जैसे नमाज का मुनकर काफिर है, ज़कात का भी काफिर होगा। सहाबा ने यह फतवा नमाज के फतवे को देकर ज़कात वालों के लिए जो नहीं देते उन पर यह फतवा लगाया, फिर जिहाद फर्ज हुआ उनके लिए। आज याद रख लो कि हम मुसलमान हैं, सारी चीजें रगड़ के बैठे हैं, सब कुछ हो गया, और साथ साथ जिससे पूछो कौन मुसलमान, जिससे पूछो कौन मोमिन, जिससे पूछो कौन हुजूर का प्यारा हूं, अल्लाह का प्यारा हूं। नमाज नहीं घर में आई, बच्चा भी आपकी मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ता, जो 7 साल की उम्र का हो गया है, आप उसको प्यार से पढ़ाएं। 10 साल की उम्र से अंदर वद्रिबूह मलाइहा, टिका के, ठोक के, सट मार के नमाज ते मुसल्ले ते खड़ा करो। क्यों नहीं पढ़ता नमाज? मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलादों को नमाज के लिए तरगीब दो, खड़ा करो। कब? जब 7 साल हो जाएं। मार के पढ़ाओ जब 10 साल के हो जाएं। हमारे सामने नमाजें छूट गई, हर चीज छूट गई। पूछो कौन गुलामी रसूल च मौत कबूल है? नमाज ते कबूल कोई नहीं हुई, मौत कबूल कितने हो गई है भाई? मस्जिदें हैं मरसिया खां के नमाजी न रहे, वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे।
وہ تو بھائی ایسے لوگ تھے سامنے تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، کہتے کوئی بات نہیں، گردن کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن نماز کے ٹائم پہ نماز قضا نہ ہو۔ گاڑی چل رہی ہے تو نماز گزر گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا جی سفر میں تھے، مہمان آ گئے تھے، یہ ہو گیا، مہربانی کرو مہربانی کرو، نماز جو ہے، نماز ایسی برکت ہے، ایسی خیر ہے، ایسی نعمت ہے۔ حضور غوث پاک کی 11ویں منانے والا ایک دفعہ ہاتھ چوک کے مینوں دس دے بھی حضور غوث پاک نو کیڑا کیڑا منن والا بیٹھا۔ اچھا جی ہاتھ دیکھو، 11ویں کیڑا کیڑا مناندا ہے، جڑا مناندا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا نماز جو چھوڑتا ہے، نماز کا جو تارک ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل نہیں دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کو کفن نہیں پہنانا، اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اگر وہ مر جائے ایسا بندہ بے نمازی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہیں کرنا۔ سنیو کی کریے؟ فرمایا مسلمان نہیں، گڑھا کھود کے باہر دفن کر دیو، سوٹ دیو، مسلمان دے قبرستان نہ لے گئے، یا ہندوؤں کو لو یا عیسائیاں کو لو، یا جتھے جتھے یا اتھے جتھے اگ لاندے نے اتھے لے جاؤ، یا جتھے عیسائی پے نے اتھے لے جاؤ، مسلمان نہیں۔ جس غوث پاک کو آپ نے اپنی 11ویں کے ذریعے اعلان کیا کرتے ہیں؟ مساجد میں نے کانوں سے سنا ہے، عشاء ہو گئی ہے تے 11ویں دی محفل شروع ہون لگی ہے، برفی تیار ہے، لنگر پکے ہے، بابا سونا سونا، برفی بھی کھاؤ لنگر بھی کھاؤ، حضور غوث پاک دی 11ویں ہون لگی ہے۔ سارا محلہ کٹھے ہو کے مسجد ایتھوں لے کے اتھے تے کر جگہ باقی نہیں ہوتی کہ 11ویں شریف۔ بتاؤ نماز چھوڑ کے 11ویں کر رہا ہے، وہ 11ویں کیا 11ویں ہے؟ معراج ہو بھی پڑی ہے یا کافی ہو گیا ہے؟ بولو بولو تھوڑا۔ پتر اذان ایتھے ہوئے گی نا، او دا جواب دیاں گے۔ تہاڈی مہربانی، تسی سانو اچھا مشورہ دیتا ہے، دس ہے باہر گلیاں جواب گلاں کرو نا، اوتھے تسی چپ کر کے تے سننی ہے، لیکن جس ویلے مسجد وچ گفتگو دینی ہو رہی ہوئے تے او مسجد وچ اذان ہوئے تے او دا جواب تہاڈے تے لازم ہے۔ ایتھے اذان پڑھاں گے تے جواب بھی دیاں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ جی، اب کیا ہے کہ اتنی ذہن میں رکھنا کہ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل زندگی ہی نہ رہی تو پھر کیا کرو گے۔ آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، ہونے لمحے نے، ہونے توبہ کرنی، یا اللہ پہلیاں معاف، کرم نوازی فرما، قضا بھی لٹاواں گا وقت ملے آتے، لیکن مولا ہون کوئی نماز قضا نہیں ہون لگی، لکھوا لو، سائن کروا لو، جن چڑھے تم نماز زیادہ کر دو، 5 کے علاوہ نوافل شروع کر دو، جن بھاگ جائیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ رزق کا مسئلہ بندش آ جائے، وضو میں رہے، نوافل زیادہ پڑھ، اگر تیری رزق کی بندش دور نہ ہو، ایک گجرالہ قریب ذمہ دار میں تیرے معاملات اٹک جائیں، رک جائیں، پھنس جائیں، تکلیف آ جائے، کیونکہ ہر تکلیف پر، ہر مصیبت نظر آنے پر، ہر آزمائش پر، اگر بدر کا مقام، اب سنتے جانا بس اختصار کے ساتھ پیش کرنا، بدر کا مقام ہے، کیا ہے؟ بدر کا دن ہے، بیٹا صحیح کریں، بدر ہے، تو بدر کے اندر سامنے صفے بنا کے کافر کھڑے ہیں، صفے بنا کے کھڑے ہیں، تیار ہیں کہ حملہ کر دیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں، رب کے ساتھ اتنا تعلق بھی ہے، حضور سجدے پہ سجدہ دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب سرکار سلام پھیرتے سنو او چڑھ گئے نے اتے تے حضور تسی نماز تے نماز، آپ نے فرمایا رب کو مدد پہ منگنے ہیں۔ اس دوران سرکار نے بلایا صدیق تیار ہو جاؤ حملے واسطے، الحمدللہ مدد آ گئی، حضور مدد سجدیاں نال منگ دے رہے رب کو لو۔ میرے دوست یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا امام حسین سے محبت کرنے والا
دیکھ جب امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آخری خواہش کیا سجدہ کرنے دو. آج تھوڑی تکلیف تے بندے پریشان ہوندے نے. علی اصغر کٹ گئے, علی اکبر کٹ گئے, اللہ اکبر سب اتنی بڑی قربانیاں دے چکے کیے, پھر بھی سجدہ نہیں گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیٹ کٹیا, آنتنیاں باہر آ گئیں خنجر تو لگن تو بعد, تو آپ بے ہوش ہو گئے. جس ویلے ہوش آیا تے خادم نے کیا سنو نماز حالی نہیں سی پڑھی, آپ نے ادھی پڑھی سی تے آپ نو خنجر لگ گیا تے اس تے نماز تے ہن ٹوٹ گئی. تے حضرت اس طرح کرو تے ہن کی فرماندے ہو, طبیعت بھی خراب ہے, خون بھی نکل رہا ہے. تے آپ نے فرمایا ہاں جی کی؟ فرمایا نماز دے بارے. آپ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. وہی کوئی مسلمان ہے ساتھ چل دے ہو تے سجدہ نہ دے. آؤ جڑیاں گلاں نے وہ ساریاں کسی اور پاسے کوئی اور تانوں سناندا ہوئے گا. سیدھی سیدھی بات ہے, نماز نہیں بیعت نہیں ہوئے, نماز نہیں مسلمان نہیں ہوئے, نماز نہیں مومن نہیں ہوئے, نماز نہیں کوئی صدقہ قبول نہیں, نماز نہیں کوئی زکوٰۃ ذکر عبادت کچھ بھی قبول نہیں. لکھ کے دے رہا ہوں بھائی, تیرا اسلام بھی قبول نہیں ہے. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضور کی حدیث مسلم بخاری سیاہ کی